جملہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے یا صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے، آیا یہ جملہ ان کا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ ہے انشاءاللہ اختتام تقریر پر ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے تقریر مناظرانہ ہی تقریر اس کو نام دے دیجئے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ میں اپنی پوری تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک مثال سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میرا مدعا بھی آپ کے سمجھ میں آئے گا اور میری پوری تقریر کی جو دلیل ہوگی وہ بھی آپ سمجھ لیجیے گا۔ میں ایک مثال سے صرف آپ کو گزارنا چاہتا ہوں اور یاد رکھیے گا، مثال صرف آگے والے کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے، فی نفسہ ہی تمام وجوہ سے جو ہے کسی دوسرے پہ چسپا کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں کتنی مثالیں اس طریقے سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مثالیں دی تاکہ قرآن کریم سمجھے، تاکہ قرآن کریم کے مطالب اور معانی کو سمجھ سکے۔ تو بس میں اپنی تقریر سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہم اور آپ جس کورس میں بیٹھے ہیں، حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کی یاد ہے، جس کو آپ اس کا نام دیجیے، جس کو ان کی یاد کا نام دیجیے، یا تو ان کا ذکر کرنے کی محفل کا نام دیجیے، جو بھی نام ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ دیجیے۔ حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ، آپ جن کے ہم آپ یاد بنا رہے ہیں، ایک مثال میں اس کو آپ لے کے آگے چلے کہ دو آدمی کو، ایک آدمی ایسا کہ حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ سے بڑا قریب ہے، وہ بہت زیادہ حضرت سے قریب ہے، جو کام بھی اسے درپیش آتا ہے وہ براہ راست حضرت کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد حضرت سے فریاد کرتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ ہمیں درپیش آیا ہے۔ حضرت سے جب بھی وہ اس طریقے کا جملہ کہتا ہے، حضرت وہ کام فوراً کرتے ہیں۔ ایک عام سا آدمی ہے جس کا تعلق حضرت سے نہیں ہے، حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے پاس وہ نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، ایسا آدمی ایک ہے۔ اب دو آدمی ہو گئے، یاد رکھیے گا، ایک آدمی جو حضرت سے بہت زیادہ قریب ہے، اب اچانک اسے گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب اس نے سوچا یار کہ میں پہلی حضرت سے کیسے بات کروں۔ ایک دوسرے آدمی کو جو کبھی حضرت کے پاس نہ جاتا ہے نہ اس سے حضرت سے سلام دعا کرتا تھا، وہ ان کے پاس گیا، جا کے کہا حضرت سے میری سفارش آ کے کر دو کہ میرا یہ کام ہے۔ اب وہ ایک عام سا آدمی حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا حضرت آپ کا فلاں بڑی فلاں مرید ہے، اس کے ساتھ یہ پریشانی ہے اور یہ مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ حضرت کہیں گے کہ اچھا وہ میرا جو فلاں بڑا چہیتا مرید ہے وہ ہے کہا میں یہ کام نہیں کروں۔ جب وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے تو اس نے مجھ سے خود کیوں نہیں کہا اس نے ڈائریکٹ؟ تم تو مجھ سے دور رہتے ہو، اسے پریشانی اگر لاحق ہے یا کوئی مسئلہ اگر درپیش ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود آ کر مجھ سے کہتا، کیونکہ وہ میرے قریب تھا بہت زیادہ۔ اب تم جو دور ہو، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، تم آ کر مجھ سے یہ کہہ رہے ہو تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت انکار کریں گے، اور یہ انکار اس لیے نہیں کہ حضرت یہ کام معذرت کر نہیں سکتے، کریں گے، لیکن یہ سزا کے طور ہے کہ جب وہ مجھ سے اتنا قریب تھا تو براہ راست مان کرنا چاہیے تھا، یہ حضرت نے کام نہیں کیا۔ اور وہ آدمی جو بالکل عام سا آدمی تھا، حضرت کے پاس نہیں جاتا تھا، اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا، وہ ڈائریکٹ حضرت کے پاس گیا۔ حضرت کہیں گے کہ بھائی یہ میرے آرام کا وقت ہے، یہ میرے فلاں کام کا وقت ہے، اس وقت چلے جاؤ۔ اب یہ عام سا آدمی جو جا کر کام کروانا چاہ رہا تھا، اسے ابھی رسائی نہیں ملے گی۔ پہلے بزرگوں کے دربار کے خواب جانو، ابھی رسائی نہیں تمہیں ملے گی، لہٰذا اسے واپس کر دیا جائے گا، بلکہ حضرت تک اسے پہنچنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ دروازے پر جو غلام کھڑا ہوگا وہی اسے واپس کر دے گا۔ اب اسے تو واپس کر دیا، لیکن وہ اگر اس شخص کو پکڑ لیتا جو حضرت سے زیادہ قریب ہے، حضرت کے جو قریب آتا ہے جاتا رہتا ہے، یہ جا کر حضرت سے کہتے تو حضرت کہتے ہیں دیکھو یہ کام میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ مناسب تو نہیں تھا، لیکن تم مجھ سے کہہ رہے ہو تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جو قریب ہے اسے یہ اختیار یہ حق حاصل ہے کہ وہ براہ راست مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے پاس جائے اور جا کر اپنی فریاد وہاں پیش کرے۔ لیکن ایک آدمی جو آپ سے دور تھا، اسے کہا یہ حق پہنچ رہا تھا کہ وہ براہ راست چلا جائے، اسے چاہیے تھا کہ پہلے ان کا واسطہ پکڑتے جو حضرت کے قریب تھے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل کے یہ کہہ لیجیے کہ نبیوں کا یہ کہنا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ان کو زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر کے ان کو بھیجا،
لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں سے مدد لینے کے لیے نہیں۔ اس لیے پیغمبر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، یا پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد ہمارے لیے ہے۔ پیغمبر کو یہ جملہ شان ہے، شان ہے ان کے، لیکن عام انسان کی جملہ نہیں کہہ سکتا کہ عام انسان ابھی نماز کی پابندی نہیں کرتا، ابھی روزے کی پابندی نہیں کرتا، ابھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ابھی صحیح طور پر نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ ذات سب کے لیے کافی ہے، لیکن پہلے اس لائق بنانا ہے۔ یہ مثال سمجھنے کے بعد اب ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں، جس کو وہ بھی دلیل بناتے ہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ ہماری دلیل بنتی ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں 4 مقامات پر یہ جملے آئے ہیں۔ ایک جملہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا طلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے عربی کا جملہ ہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور ایک جملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے کا لفظ ہے ہی، اس کے لیے عربی کا جملہ ہے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا جملہ ہے حسبی اللہ۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس کے لیے جملہ ہے حسبنا اللہ۔ اور یہ اسی کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، صرف یا اللہ مدد، یہی ترجمہ ایک ہی ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ کل 4 مقامات پر آئے، 2 جگہ قرآن پاک میں حسبنا اللہ کا لفظ ہے اور 2 جگہ قرآن پاک میں حسبی اللہ کا لفظ ہے۔ اب دونوں جگہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس لیے کہ خطبہ کے بعد جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن کی پہچان بتا، اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی شان جانتے ہو کیا ہے؟ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہاں آتا بیان کرتا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں جانتے ہیں ان کی پہچان اور ان کی شان کیا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعصیانا، تو وہ گونگے اور بہرے بن کر اس آیت کریمہ پر گر نہیں پڑتے۔ لم یخروا علیہا صما وعصیانا، گونگے اور بہرے بن کر اس پر نہیں گر جاتے بلکہ اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے سیاق و سماق کو لینا چاہتے ہیں، کبھی اس کے شان نزول کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ قرآن کریم کی جب آیت تلاوت کی جائے تو وہ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت پر ہوتے وہ نہیں گر جاتے بلکہ سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں، غور اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب آئیے اسی غور اور فکر کے مرحلے سے آپ کو گزارتے ہیں۔ پہلا لفظ قرآن پاک میں یہ 4 سپارے میں آیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا پس منظر سنیے کیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو یہ للکار کر گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، آئندہ سال بدر کے میدان میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، ہمارا اور آپ کا آپس میں مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ اب جانکہ سال بھر کا موقع ہے، آپ جا کر اپنی تیاری کیجیے، ہم اپنی تیاری کرتے ہیں۔ اب جناب مکہ میں کافر سب تیاری کر رہے ہیں، ابو سفیان سب کو لے کر تیاری میں لگ گئے۔ اسی دوران نعیم بن مسعود وہ عمرہ کے لیے وہاں پہنچے تھے، جب وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ اس وقت ابو سفیان مکہ کے لشکر ایک یعنی بہت بڑا لشکر لے کر وہ نکل چکے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ جب ان کے دل میں خوف آیا واپس لوٹ آئے مکہ۔ آنے کے بعد سوچا کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا تھا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اب اگر ہم میدان میں نہ گئے تو پھر ایسی صورت میں مسلمان واویلا مچائیں گے، مسلمان یہ اعلان کر دیں گے کہ مکہ والے ہار گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ اعلان کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا وہ سوچنے لگے کہ خوف آ رہا ہے جانے سے، اور نہ جاؤں تو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے، لہذا کوئی چال کرنا چاہیے، کوئی ایسا رویہ اختیار کر جس سے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ اس نے کہا کہ نعیم دیکھو تم مدینے سے آئے ہو، ایسا کرنا کہ مدینے میں جانا سیدھا یہاں سے عمرہ کر کے کسی اور طرف نہ جانا، مدینے جانے کے بعد وہاں ایک افواہ پھیلانا، وہ افواہ یہ پھیلا دینا کہ اہل مکہ نے جنگ کی بھرپور تیاری کی،
تو یاد رکھنا مسلمانوں سے کہنا کہ ایک بھی تم لوگ